سارے سرمایہ دار جگیردار مافیا سیاسی پیر و مرشد خانے قبائلی سردار الیکٹیبلز ان کے علاوہ مجھے بتاؤ پارٹیز میں ہیں کون؟ میں جیتنے کے لیے کیوں نہیں لڑ رہا تھا؟ مجھے پتا تھا انہوں نے کروڑوں روپیہ لگایا ہوا ہے، میں کیسے جیتوں گا؟ میں نے موسیقی اس لیے کی ہے تاکہ میں پولیٹکس کر سکوں۔ کیا عمران خان نے این آر او ایم کیو ایم کو نہیں دیا؟ کیا عمران خان نے این آر او کاف لیگ کو نہیں دیا؟ کیا عمران خان نے این آر او باپ کو نہیں دیا؟ وہ جو بلوچستان کی تنظیم ہے جن کی وجہ سے ان کی حکومت بنی، پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو کہتے تھے پرویز الہی کو، اور انہوں نے ان کے ساتھ این آر او دیا۔ یہ این آر او ہی دیکھیں، سیاست کے اندر کبھی بھی وہ بات نہیں کی جاتی جو آپ نہیں کر سکتے۔ اب میں نے نہیں لڑنا الیکشن، میں نے تا حیات الیکشن نہ لڑنے کا اعلان کر دیا ہوا پارٹی میں۔ السلام علیکم ناظرین، عصمت اللہ بلوچ حاضر خدمت ہوں۔ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں این پی جی میڈیا۔ ناظرین آپ نے سیاسی پارٹیوں کے نام تو بہت سارے سنے ہوں گے۔ اگر آپ سیاسی پارٹیوں کی بات کرتے ہیں تو پہلی 3 پارٹیاں پیپلز پارٹی آ گئی ہے، نون لیگ ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے نا پی ٹی آئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں ایسی اور بھی بہت سی پارٹیاں جو لیفٹ کی پارٹیاں کہلاتی ہیں اور بڑے پرجوش طریقے سے وہ سرگرم ہیں اور کام کر رہے ہیں، اسپیشل آج کے دنوں میں۔ اسی طرح ایک پارٹی ہے برابری پارٹی، جس کے چیئرمین ہیں جواد احمد صاحب، جو کہ ایک سنگر بھی ہیں اور اس کے ساتھ سیلیبریٹیز میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ تو آج ہم ان کے آفس ہیں، ان سے بات کرتے ہیں اور موجودہ صورتحال پہ ان سے ڈسکشن کرتے ہیں، وہ پارٹی کے متعلق ان سے جانتے ہیں۔ تو چلیے آئیے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو پارٹی بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ دیکھو، اس ملک میں جتنی پارٹیز ہیں نا، امیروں کی پارٹیز ہیں، کوئی سے بات نہیں کرتا، کیونکہ پارٹی جب ہے ہی ان کی تو وہ امیر غریب کی بات نہیں کرتے۔ سارے سرمایہ دار جگیردار مافیاز سیاسی پیر و مرشد خانے قبائلی سردار الیکٹیبلز ان کے علاوہ مجھے بتاؤ پارٹیز میں ہیں کون؟ تو جب یہ پارٹیز کروڑوں روپیہ الیکشن میں کہتی ہیں اپنے کینڈیڈیٹس کو کہ لگائیں تاکہ پھر آپ سیٹ جیتیں اور ہماری پارلیمنٹ میں نمائندگی زیادہ ہو، تو یہ انہی کو کہتی ہیں نا جن کے پاس کروڑوں روپیہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے پوری ایک بڑی آبادی کا جو سائز ہے، تقریباً 80% سے 90% لوگ، ان کو الیکشن کی دوڑ سے ہی باہر نکال دیا ہے۔ اگر الیکشن کی دوڑ سے نکالا، اس کا مطلب سیاست سے بھی باہر نکال دیا۔ تو جب آپ سیاست سے ہی باہر ہیں تو پھر آپ اس ملک میں اپنے لیے کیسے آواز اٹھائیں گے؟ آپ کے پاس تو یہی فورم ہے نا۔ اس لیے برابری پارٹی کی ضرورت ہے۔ ایسی پارٹیز اگر نہیں ہوں گی، اور یہ پارٹی اسپیشلی، کیونکہ ہم تو کہتے ہی ہیں نا کہ برابری پارٹی عام لوگوں کی پارٹی، جس کا صاف مطلب ہے کہ ہم ان لوگوں کی پارٹی نہیں ہیں جو آج تک 75 سال پاکستان میں رہے ہیں اور ابھی بھی موجود ہیں۔ سب پارٹیز میں ہیں، ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں، ان کا عوام سے کوئی تعلق نہیں، تو ہم ان کی پارٹی نہیں ہیں، ہم عام لوگوں کی پارٹی ہیں۔ آپ کی پارٹی کا ایک تو منشور سر مجھے بتائیے، دوسرا یہ بتائیں کہ اگر بغیر پیسے کے، جس طرح کے آج کل ماحول چل رہے ہیں آپ کے سامنے، حالیہ دنوں میں ہارس ٹریڈنگ بھی ہوئی، بہت سارے معاملات ہوتے ہیں، تو بغیر پیسے کے برابری پارٹی کیسے ایک غریب طبقے کو اوپر لے کے آئے گی؟ کیسے سروائیول کر رہی ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ بغیر پیسے سے کس نے کہا کہ سیاست ہوتی ہے؟ سرمایہ داری نظام کے اندر، سرمایہ داری نظام کے اندر الیکشن جب بھی ہوگا اس میں پیسہ لگے گا، پیسہ چلے گا۔ اس میں 2 چیزیں ہیں۔ اگر تو الیکشن کمیشن جو ہے وہ اتنی اپنی مانیٹرنگ اور ریگولیشن اتنی اسٹرانگ کر لیتا ہے کہ وہ کسی کو سکنے نہیں دیتا، اور جو اس نے 40 لاکھ لاسٹ الیکشن میں 40 لاکھ اس نے کہا تھا کہ ایم این اے کے الیکشن پہ آپ لگا سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں لگا سکتے۔ اگر وہ اس کو امپلیمنٹ کروا لے نا، تو اس ملک میں بہت سے مڈل کلاس کے لوگ ہیں جو 40 لاکھ کہیں نہ کہیں سے کرا کے اپنے دوستوں سے کہیں گے، رشتہ داروں سے کہیں گے، اور کہیں گے جی الیکشن ہماری طبقے کے لیے میں لڑنا چاہتا ہوں، میں آپ کے لیے کچھ کروں گا، محلے والوں سے کہیں گے، اپنے علاقے سے کہیں گے، اور وہ کر سکتے ہیں یہ کام۔ 40 لاکھ نہیں تو چلیں 20 لاکھ لگا لیں گے۔ ایک طرف 40 لاکھ لگانے والا اکیلا ہی کھڑا ہوگا، پیسہ میرے پاس پیسہ ہے اس لیے میں کھڑا ہوں۔ دوسری طرف یہ انسان کھڑا ہوگا جو کہے گا ہم سب مل کے 20 لاکھ جمع کرتے ہیں اور مجھے کھڑا کرو تاکہ ہم سب کے مسائل جو ہے میں حل کر سکوں جا کے، اگر نہیں کروں تو مجھے کان سے پکڑ کے باہر نکال دو۔ تو پہلی بات تو یہ کہ الیکشن کمیشن یہ کرتا نہیں ہے۔ جب میں نے عمران خان کے خلاف الیکشن لڑا، شہباز شریف کے خلاف لڑا اور بلاول بھٹو زرداری کے خلاف لڑا 2018 میں، تینوں سے ایک ہی ٹائم پہ،
تو میں جیتنے کے لیے کیوں نہیں لڑ رہا تھا؟ مجھے پتہ تھا انہوں نے کروڑوں روپیہ لگایا ہوا ہے، میں کیسے جیتوں گا؟ مجھے صرف یہ تھا کہ میں پارٹی کا نام بنا لوں گا اور لوگ کہیں گے یار جواد احمد ان تینوں سے لڑا ہے تو ہماری پارٹی کا نام لوگوں کے اندر چلا جائے گا. ادروائز مجھے کوئی ضرورت نہیں تھی ان تینوں سے لڑنے کی. میں تو کسی عام کینڈیڈیٹ سے، کسی کمزور کینڈیڈیٹ سے لڑتا، اور لاہور میں شاید نہ لڑتا، کسی چھوٹی جگہ پہ جا کے لڑتا. تو ایک تو الیکشن کمیشن ہی کرتا نہیں ہے کہ جی الیکشن لاز کو باقاعدہ امپلیمنٹ کیا جائے اور خلاف ورزی نہ ہو اس کی. دوسرا یہ ہے کہ ہماری جو پارٹیز ہوتی ہیں نا، ہمارے جیسی جو بائیں بازو کی پارٹیز ہوتی ہیں جو عام لوگوں کے اوپر بنتی ہیں، عام لوگ ہی ان کے لیڈر ہوتے ہیں، ہماری پارٹیز جب تک منظم نہیں ہوتی نا کانسٹیچوئنسیز کے اندر، اور کمیٹیز نہیں بنی ہوتی ان کی، ہر یونین کاؤنسل میں آپ کی 3 سے 5 رکنی کمیٹی نہیں ہوتی جو کہ علاقے میں آپ کے پورے آئیڈیاز کو موبلائز کے اوپر لوگوں کو موبلائز کر رہی ہوتی ہے، اس وقت آپ الیکشن بھی نہیں لڑ سکتے. پیسہ تو بعد کی بات ہے. ہاں جب آپ یہ کر لیتے ہیں نا تو لوگ آپ کو تھوڑے تھوڑے پیسے بھی دیتے ہیں نا. فار ایگزامپل ہم کہتے ہیں جی ایک علاقے میں 1000 لوگ جو ہیں وہ 10-10 ہزار روپیہ اگر دیتے ہیں، یا 10,000 لوگ جو ہیں وہ 1,000 روپیہ دیتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے تقریباً 1 کروڑ روپیہ تو ایسے جمع کر لیا. دیکھیں نا 10,000 کو آپ ملٹیپلائی کریں 1 لاکھ، پھر 10 لاکھ اور 1 کروڑ. 1 کروڑ روپیہ اگر الیکشن کمیشن بھی اس میں صحیح طریقے سے کرے، اور 1 کروڑ روپیہ یہ جمع کر چکا ہے، کچھ پیسے اس نے وہاں لگانے ہیں جہاں وہ اس نے بٹھانا ہے لوگوں کو، جہاں نہیں وہ تو 40 لاکھ سے اوپر آپ جا ہی نہیں سکتے نا، بائی لا آپ نہیں جا سکتے. یہ تو ہمارے ملک میں دھاندلی ہوتی ہے نا، اسے لوگ جاتے ہیں. مجھے یاد ہے عمران خان کے سامنے جب الیکشن میں لڑا تھا تو کم از کم 10-12 کروڑ روپیہ لگا ہوا تھا الیکشن پہ. لوگ کہتے ہیں کہ اس زمانے میں انہوں نے لاہور میں جتنا پیسہ لگایا تھا شاید ہی کبھی اتنا لگایا ہو، اور پورا بھرا ہوا تھا، آپ سمجھو پورا ڈیفینس اور اس کے ساتھ جتنا بھی علاقہ ہے. تو اس لیے وہ تو آپ جو کہہ رہے ہو وہ تو ہے، لیکن ایک اور بھی پیسہ لگتا ہے. جس دن آپ الیکشن والے دن لوگوں کو بٹھاتے ہیں پولنگ بوتھس پہ، تو وہاں پر یا تو آپ کی پارٹی کے اپنے لوگ ہو سکتے ہیں جو کہ بہت بڑی تعداد ہوتی ہے، اور یا پھر آپ ہائر کرتے ہیں لوگوں کو. ہاں ان کو پیسے دیتے ہیں، کم از کم وہ کھانا سے لے کے تھوڑا بہت جیب خرچ بھی، تھوڑا بہت ان کو ویسے بھی پیسے چاہیے ہوتے ہیں. تو یہ کافی مہنگا کام ہے. تو یہ پارٹیاں ایسے لڑتی ہیں کہ یہ لوگوں سے پول کرتی ہیں، ایک آدمی کا پیسہ نہیں لگتا. اچھا جب ایک آدمی کا پیسہ لگتا ہے نا تو پھر وہ اس کے بعد جو اس کا دل کرتا ہے کرتا بھی ہے اگر وہ جیت جائے. اگر بہت سے لوگوں کا پیسہ لگتا ہے نا ایک آدمی پہ اور وہ ان کا نمائندہ ہوتا ہے تو پھر وہ خود نہیں کچھ کر سکتا، پھر ان کو جواب دینا ہوتا ہے. سر آپ کا شمار بھی ایک سیلیبریٹیز میں ہوتا ہے، آپ سنگر بھی ہیں اور مایہ ناز سنگر ہیں، اور ماشاءاللہ پوری دنیا میں آپ جانے جاتے ہیں. سر مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے بھی مطلب کہ جس طرح عمران خان پہلے کرکٹر تھا، پھر وہ سیاست میں انٹر ہوا، اسی طرح ابرار الحق صاحب ابھی انٹر ہو چکے ہیں، کیا آپ بھی اسی منشور کے اوپر کہ مطلب سنگر ہونے کے ساتھ ساتھ پھر ایک پارٹی بنانا اور ایک بہت بڑی آڈینس کو آپ گریب کر رہے ہیں؟ دیکھو میرا تو بالکل یہ ڈفرینٹ معاملہ ہے، میرا الٹ معاملہ ہے. میں نے موسیقی اس لیے کی ہے تاکہ میں پولیٹکس کر سکوں. یہ جو 2 لوگ ہیں جن کا آپ نے نام لیا، اور بھی لوگ ہیں، بہت سے آرٹسٹ اس میں آتے ہیں، ہاں، جو کہ کسی کام میں جب مشہور ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد ان کا خیال آتا ہے، اور میں برا نہیں سمجھتا اس کو، ان کو خیال آتا ہے کہ ہم لوگوں کے لیے کچھ کریں. میں ہوں نظریاتی آدمی، میں نے اپنے والدین سے سیکھا. میرے والدین پروفیسر تھے پولیٹیکل سائنس کے، ہمارے گھر میں کتابیں تھیں، ساری تھیں سیاسیات کے اوپر، پڑھاتے ہی تھے دونوں. میرے والد صاحب گورنمنٹ کالج لاہور میں پڑھاتے تھے، والدہ جو تھیں وہ لاہور کالج آف ویمن میں پڑھاتی تھیں، اور دونوں سب سے بڑے کالج تھے لاہور کے اس زمانے میں. وہ لڑکوں کے تھے، لڑکے لڑکیوں دونوں کے تھے. یہ لڑکیوں کا کالج تھا جہاں میں امی پڑھاتی تھی. اس کے علاوہ پھر میری جو اٹھان رہی زندگی میں، وہ میں نے اسی طرح کے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رکھا، نظریاتی لوگوں کے ساتھ جو بائیں بازو کے لوگ تھے، جو کہ اس ملک اور اس دنیا کو تمام لوگوں کے لیے خوشحالی کا گہوارہ بنانا چاہتے تھے، خوشی سب کے لیے چاہتے تھے. وہ چاہتے تھے کہ جو بھی چیزیں انسان نے ایجاد کی ہیں وہ تمام ان لوگوں کے لیے قابل استعمال ہوں جو کہ اس دنیا میں رہتے ہیں، چاہے وہ جہاں مرضی رہتے ہیں. تو اس طرح کے جو برابری کی سطح پہ آپ جب لوگوں کو کچھ دینا چاہتے ہیں تو یہ چھوٹا نظریہ نہیں ہوتا، یہ سب سے بڑا نظریہ دنیا کا. رنگ، نسل، مذہب، فرقہ، قوم، کسی بھی
چیز سے علیحدہ ہو کے آپ نے لوگوں کو خوشحالی دینی ہے اور ان کے خاندانوں کو سیکیورٹی دینی ہے, تحفظ دینا ہے. وہ بیچارے صبح سے لے کے شام تک کام نہ کریں کہ گھر میں روٹی کیسے جائے گی. یہ ریاست کا فرض ہونا چاہیے. پیچھے لکھا ہوا ہے ہم نے کہ یہ سب چیزیں جو ہیں منشور ہے ریاست ان کی ذمہ دار ہونی چاہیے. ہماری سیاست اس پہ ہوتی نہیں ہے. تو اس لیے میں بالکل اس لیے نہیں آیا کہ میں مشہور ہو گیا تو میں اس میں آیا ہوں. میں نے باقاعدہ شہرت کے لیے موسیقی کا انتخاب کیا. مجھے آتی تھی موسیقی, میں جوپٹرز میں گا رہا تھا اس زمانے میں, اور میں جوپٹرز میں جب گاتا تھا تو لوگ مجھے بڑا پیار کرتے تھے. تو میں سوچتا تھا یار یہ مجھے صرف میرے گانے کی وجہ سے پیار دے رہے ہیں, عزت دے رہے ہیں. تو اگر میں اب انجینئرنگ کی ڈگری کر کے, میکینیکل انجینئرنگ کی ڈگری کر رہا تھا اس زمانے میں جب میں بینڈ میں تھا, تو میں نے سوچا اگر میں ڈگری کر کے ابو کو کہوں کہ آپ مجھے کچھ عرصہ ہی کرنے دیں, ہو سکتا ہے اس میں میرا کریئر بن جائے تو میں پھر پالیٹکس کر سکوں گا. تو اس لیے میں نے پھر یہ موسیقی کا آپ عمران خان صاحب کو جو ہے نا بڑا کرٹیسائز کرتے ہیں, تو آپ کی نظر میں ان میں کون سی کمیاں, ان کی حکومت میں کون سی کمیاں کوتاہیاں تھیں جس کی وجہ سے آپ کو مطلب آپ ان کو کرٹیسائز کرتے ہیں؟ عمران خان کی اگر آپ دیکھ لیں نا کہ ان کے کرکٹر کے طور پہ جو بڑی پرسنالٹی ہے, پھر ان کی جو پرسنالٹی ویسے بھی ہے ایک گلیمرس قسم کی ہے. ہمارے علاقے میں گورا رنگ اور ایک آدمی لمبا چوڑا اور پھر وہ کرکٹر بھی ہو, جو سب سے امپورٹنٹ ہمارا کھیل ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ سب سے اہم ہے, ساری قوم کو پسند ہے. تو اگر وہ گلیمر کو آپ نکال دیں, ان کی ظاہری شکل و صورت اور ان کی جو کرکٹنگ ایبلٹیز تھی, اور ان کو آکسفورڈ سے پڑھنا بھی, کیونکہ اس سے بھی مروب ہوتے ہیں لوگ کہ جی باہر سے پڑھ کے آیا. اپنے آپ کو تو لوگ سمجھتے ہیں جیسے کوئی جانور یا کیڑے مکوڑے ہیں, باہر سے پڑھ کے آیا وہی بڑی چیز ہے. ہمارا بس یہ مائنڈ سیٹ ہے, ہم بڑے غیرت مندی ہمارے اندر بالکل ختم ہو چکی ہوئی ہے. ہم اسی طرح کے لوگوں کو بس دیکھتے ہیں. اگر یہ چیزیں نکال دی جائیں, ہیرو ورشپ, تو عمران خان ایک نارمل انسان سے بھی کم عقل والے آدمی ہیں. وہ کیسے؟ اس لیے کیونکہ وہ جب کچھ بات کرتے ہیں تو وہ سوچے سمجھے بغیر کرتے ہیں. اگر وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایمنیسٹی نہیں دینی, این آر او کا کیا ایشو؟ میں پہلے اس سے بات کرتا ہوں نا, یہ بھی اس میں آ جاتا ہے, این آر او بھی آ جائے گا بعد میں. ابھی ریسنٹلی این آر او کا تو انہوں نے بیڑا غرق کیا نا, جب زرداری کو کہا, آصف زرداری کو, کہ جی آپ آئیں ہیں مجھے بچائیں. مطلب ملک ریاض کی ٹیپ آئی, بعد میں جھوٹ بولتے ہیں سارے کہ جی ہم تو نہیں تھے ہی بھائی. میں کہتا ہوں کیس کرتے ہیں میرے پہ, میں کہتا ہوں کہ ملک ریاض ہی تھے, اور میں کہتا ہوں کہ یہ عمران خان کا پیغام گیا تھا. اور اب تو پیپلز پارٹی کے بہت سے لوگ کہنا شروع ہو گئے ہیں. اب تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی واقعی یہ ہوا تھا اور انہوں نے پیغام, تو این آر او تو ان کو بھی دینا ہی پڑتا ہے. کیا عمران خان نے این آر او ایم کیو ایم کو نہیں دیا؟ کیا عمران خان نے این آر او کاف لیگ کو نہیں دیا؟ کیا عمران خان نے این آر او باپ کو نہیں دیا, وہ جو بلوچستان کی تنظیم ہے جن کی وجہ سے ان کی حکومت بنی؟ ان کو یہ چور ڈاکو کہتے تھے, قاتل کہتے تھے ان سب لوگوں کو, اور انہوں نے پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو کہتے تھے پرویز الہی کو, اور انہوں نے ان کے ساتھ این آر او کیا. یہ این آر او ہی ہے میں سمجھتا ہوں, اور کیا ہے اس کے علاوہ. تو جب آپ اپنے لیے کرتے ہیں تو این آر او نہیں ہے, جب دوسرے کرتے ہیں تو این آر او ہے. تو عمران خان ویسے ہی ہیں جیسے سارے ہیں. میں بات کر رہا تھا ایمنسٹی کی, انہوں نے کہا میں ایمنسٹی نہیں دوں گا. ایمنسٹی نہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنے پورا اکنامک پروگرام بنا لیا ہوا اور آپ اس کو ایمنسٹی کو نکال کے چلا سکتے ہیں, پھر آپ یہ بات بھی کریں. آپ نے کہا میں پلی بارگین نہیں کرنے دوں گا. آپ نے کہا میں آئی ایم ایف کے پاس نہیں جاؤں گا. آپ نے کہا اس ملک میں نوجوان جو ہیں ان کو سب کو نوکریاں ملیں گی, 1 کروڑ نوکریوں کو تو ویسے ہی کہا تھا, 50 لاکھ گھر ملیں گے. پھر انہوں نے کہا اس ملک میں اتنی دولت کی ریل پیل ہوگی کہ لوگ باہر سے آیا کریں گے یہاں کام کرنے. یہ سب وہ جھوٹ تو بول رہے تھے لیکن سوچے سمجھے بغیر بول رہے تھے. یہ کم عقل انسان ہوتے ہیں جو ایسا کرتے ہیں. دیکھیں سیاست کے اندر کبھی بھی وہ بات نہیں کی جاتی جو آپ نہیں کر سکتے. آپ کر ہی نہیں سکتے نا وہ بات. ان سے زیادہ عقل مند تو یہ واقعی لوگ ہیں کہ اس طرح کی باتیں نہیں کرتے. تو اس لیے عمران خان ایک تو عقل میں ان کی میں سمجھتا ہوں بہت نمایاں قسم کی کمی ہے. وہ چلاکیوں کے ساتھ, کیونکہ ان کا امیج بہت بڑا ہے, وہ چلاکیاں کر کر کے نئے بیان دے کے نئے بیانیے بنا کے نئے امریکی سازش جیسے بیانیہ بنا دیا, امپورٹڈ گورنمنٹ کا بنا دیا. اس پہ تو وہ لگے رہتے ہیں لیکن اس سے پاکستان کو نہیں فائدہ ہوتا اور نوجوانوں کو بھی نہیں ہوتا. اس سے نقصان ہی ہوتا ہے کہ نوجوان کنفیوز بھی ہوتے ہیں, سیاست کا رخ بھی الزام تراشی کی طرف چل پڑتا ہے بجائے کہ اکنامک اور معیشت کا پروگرام دینے کے. تو اس لیے عمران خان ایک تو عقل سے کام نہیں لیتے اور دوسرا جھوٹ بہت بولتے ہیں, بہت جھوٹ بولتے ہیں. یہ انہوں نے باقاعدہ دھوکہ دیا ہے اس ملک کے نوجوانوں کو. سر اس ملک کے نوجوانوں کی اکثریت ان کے ساتھ ہے, یہ کیا وجہ ہے؟ کون سا ٹرک انہوں نے یوز کیا آپ کے نزدیک کہ وہ مطلب سارے نوجوان ان کے ساتھ ہیں؟
دیکھو 3 چیزیں ہیں. پہلی بات تو میں نے آپ کو بتایا کہ وہ ایک بڑے ہیرو تھے پاکستان میں. میں جو ہوں، جو بھی جتنا بھی میں مشہور ہوں اس ملک میں، جتنے بھی، چلو مجھے کروڑوں لوگ جانتے بھی ہیں، لیکن جو میری پاپولیرٹی کا جو گراف ہے وہ اتنا ہی ہے جتنا ایک عام، ایک اچھے، تھوڑے سے پاپولر، تھوڑے سے فیمس آدمی کا ہوتا ہے. اگر مجھے بہت زیادہ لوگ بھی جانتے ہیں تو اس لیے کہ میرے میوزک اس طرح کا تھا کہ لوگ گاؤں دیہاتوں میں بھی سنتے تھے، تو چلو یہ ایک اچھی بات ہے. لیکن میرے جیسے، میرے خیال سے 200 لوگ ہوں گے نا تو ایک عمران خان بنیں گے اگر آپ ان کی پاپولیرٹی کا گراف دیکھیں، جو جتنے وہ پاپولر تھے، سارا کچھ مل ملا. یہ ساری چیزیں جو ہے نا ایک ورلڈ کپ یہ ساری چیزیں ایک ریزن ہے ان کی نوجوانوں کی انگیجمنٹ کے. میں نے آپ کو 3 ریزنس کہا. دوسرا ریزن یہ ہے کہ عمران خان کو ووٹ پھر بھی کوئی نہیں دیتا تھا. ان کے جلسوں میں سارے جاتے تھے، ووٹ کوئی نہیں دیتا تھا. 1997 میں ان کو ایک بھی سیٹ نہیں ملی، ساری سیٹیں ہار گئے، ضمانتیں ضبط ہو گئیں. 2002 میں پہلی دفعہ ایک سیٹ ملی، اور وہ بھی ان کے حق میں مسلم لیگ نون کے ایک آدمی تھے، وہ نیازی چونکہ سارے تھے میاں والی میں، ان کو کہا گیا یار بیٹھ جائیں ان کے حق میں، بھائی ایک نیازی ہمارا ہے، بار بار ہار جاتا ہے، پوری ہر جگہ سے ہار جاتا ہے، ادھر سے تو جتا دو. تو یہ باقاعدہ اس میں ان کا بڑا رول تھا. جو حفیظ اللہ نیازی ہیں، ان کے جو کزن تھے نام اللہ نیازی اور سیف اللہ نیازی، ان سب نے ان کی مدد کی. بعد میں یہ ان کو ان کی اصل شکل جب پتہ چلی عمران خان کی کہ یہ تو بڑے چھوٹے آدمی ہیں، تو وہ چھوڑ بھی گئے. حفیظ اللہ نیازی بھی چھوڑ گئے، نام اللہ نیازی بھی چھوڑ گئے، اب ان کے خلاف ہیں وہ. لیکن اس زمانے میں انہوں نے ان کو کسی نہ کسی طریقے سے ایک سیٹ دلوا دی، باقی ساری سیٹیں پھر ہار گئے. میرا سوال یہ ہے کہ ابھی نیا ورلڈ کپ جیتا ہوا تھا، نیا، اب تو پرانا ہو گیا نا. نیا شوکت خانہ بنایا تھا، نیا لوگوں کے اندر وہ جا رہے تھے چیریٹی کرنے، اور علاقوں میں آتے تھے کہ جی عمران خان آج ادھر گجرانوالہ آ رہے ہیں، آج لاہور آ رہے ہیں. تو ایک بنا ہوا تھا، ٹھیک ٹھاک مومنٹم بنا ہوا تھا، اس کے باوجود لوگ ووٹ نہیں دیتے تھے. تو دوسرا ریزن یہ ہے کہ ان پہ پیسہ بہت لگا ہوا، ان کا پولیٹیکل امیج بنایا گیا. ان کے اوپر پہلے ان کا امیج تھا ایک مشہور اور پاپولر آدمی کا، اور ان سے زیادہ پاپولر کوئی نہیں تھا پاکستان میں. انٹرنیشنلی پاپولر تھے. دوسرے نمبر میں شاید اس زمانے میں نصرت علی خان تھے. یہ انٹرنیشنلی پاپولر آدمی تھے، لیکن اسی ملک میں کوئی ووٹ نہیں دیتا تھا. آپ کے والدین نہیں دیتے تھے، آپ کی دادا دادی نہیں دیتے تھے، آپ میرے دادا دادی والدین نہیں دیتے تھے، کیونکہ زیادہ تر لوگوں کے، کیونکہ ان کا خیال تھا یار اچھا مزہ آتا ہے کرکٹ، ہیرو، لیکن ووٹ نہیں دینا، یہ کوئی سیاستدان تھوڑی ہے. ان کا امیج بنایا گیا، یہ دوسری وجہ تھی. بہت پیسہ لگا ان پہ. تیسری وجہ عمران خان کو ایک پلیٹ میں ملی رکھ کے کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی خود اپنی پرفارمنس کی وجہ سے، کارکردگی کی وجہ سے نیچے جانا شروع ہو گئی. تو ان کو خلا ملا اور انہوں نے اس کو پر کیا. تو یہ تینوں چیزیں آپ ذہن میں رکھیں، یہ تینوں چیزوں ملا کے عمران خان آج جو ہیں وہ ہیں. اگر عمران خان کے اندر سے، ان کی پاپولیرٹی کے امیج سے یہ چیزیں نکال دیں ایک بھی، تو عمران خان زمین پہ گر پڑتے ہیں. کیونکہ پھر میں کہوں گا، نہ تو ان کے پاس کوئی پروگرام تھا، نہ ان کے پاس کوئی وہ جھوٹے جو انہوں نے وغیرہ کوئی نہیں تھا. ارے کہ تھا تو پھر اسد عمر کو 4 مہینے بعد کیوں نکال دیا تھا؟ یہ تو کہتے تھے کہ اسد عمر ہی تو ہے جو اس ملک کو ٹھیک کرے گا. اب اسد عمر جو ہیں وہ، میں ان کو نہیں کہتا کہ وہ برے آدمی ہیں، میں یہ بھی نہیں کہتا عمران خان شیطان ہے، نعوذ باللہ. میں کہتا ہوں کہ ان لوگوں نے بڑے زیادتی کی ہمارے ملک کے ساتھ. انہوں نے بغیر کسی پروگرام کے، بغیر پیپرز بنا کے آئے، کہتے ہیں جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا حکومت کیسے کرنی ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ حالات کیا ہیں پاکستان کے. آپ سیاستدان ہیں بھائی، اور آپ لوگوں کو بڑے بڑے وعدے کر رہے ہیں، اور آپ نے یہ تک نہیں کیا ہوا. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان نے صرف دھوکہ نہیں دیا اس قوم کو، جھوٹ نہیں صرف ان سے بولا، انہوں نے نوجوانوں کو مایوس کیا. اور ابھی تک ان کو یہ ایک ایسے ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا رہے ہیں، بار بار ادھر ادھر کی باتیں کر کر کے، ایموشنل کر کر کے، کبھی امریکہ کے نام پہ، کبھی مذہب کے نام پہ، کبھی الزام تراشی کے نام پہ، کہ ابھی بھی نوجوانوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ ان کے ساتھ مخلص نہیں ہیں. اور انہوں نے بڑا ظلم، اور میں سمجھتا ہوں اس قوم کے ساتھ، خاص طور پہ نوجوانوں کے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے. سر آپ کی پارٹی اگر مد مقابل آتی ہے، اقتدار میں آ جاتے، تو آپ کے پاس پلاننگ ہے کوئی؟ دیکھو بڑی خوبصورت آپ نے بات پوچھی ہے، بہت کم لوگ یہ پوچھتے ہیں میرے سے. ہماری پارٹی کو ایک بات پتہ ہے کہ ہماری پارٹی نے آنا ہی اس وقت ہے جب کہ اس پورے ملک کے اندر
ووٹر نہیں ہوگا ہمارا صرف، وہ لوگ ہر جگہ پہ منظم ہوں گے. ہمیں پتہ ہوگا لاہور کے کس علاقے میں کیا مسائل ہیں اور وہ ان کے لیے کتنا بجٹ چاہیے اور کیا لوگوں کو کرنا ہے. اور یہ اس وقت ہم لوگوں کو آرگنائز کر رہے ہیں اس کے اوپر. اس وقت اگر آپ مجھے کہو کہ ہم معیشت کو کیسے دیکھیں گے، میں آپ کو میکرو میں بتا دیتا ہوں ہم کیسے دیکھیں گے. ہم یہ کریں گے کہ ایکسپروپریشن کریں گے اس ملک میں. اس کا اردو میں ہم کہیں گے کہ ہم لوگوں سے ان کا جو جمع شدہ مال ہے، جو کھرب پتی ارب پتی لوگ ہیں جو لاکھوں کی تعداد میں ہیں، ہم ان کا پیسہ واپس لیں گے. ہم اس پہ لا بنائیں گے کہ اس ملک کے اندر ابھی بھی یہ بنانے لگے ہیں بھٹو کی طرح. جی نہیں، وہ نیشنلائز کرنا تھا. نیشنلائز کرنا انڈسٹری کو اور چیز ہے، اور جو کیپٹل پڑا ہوا ہے اس کو استعمال میں لانا اور چیز ہے. اور دوسرا یہ کہ انڈسٹریلائز کرنا کسی ملک کو اس وقت ہوتا ہے جب یا تو کیپٹلسٹ نہ کر رہا ہو، آپ ان کو کہیں جی کہ ہمارے ملک کو یہ انڈسٹری چاہیے، یہ فوڈ سیکیورٹی کے لیے اس طرح کی اجناس چاہیے، زراعت چاہیے، فصلیں چاہیے، آپ یہ کریں. اگر لوگ نہیں کرتے پھر آپ ان سے لے لیں واپس، لیکن اگر وہ کرتے ہیں تو کرنے دیں. اور ساتھ ریاست خود اس عمل میں جائے. ریاست خود معیشت کے پورے عمل کے اندر، اس میں چاہے زراعت ہو، چاہے صنعت ہو، چاہے انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ ہو، چاہے ایجوکیشن ہو، چاہے ہیلتھ ہو، ریاست خود اس کے اندر جائے. کیونکہ ریاست کی ذمہ داری ہے، یہ جو میں نے لکھا ہوا ہے یہاں، یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو ان کی بنیادی ضروریات دے، بنیادی سہولیات دے اور بنیادی حقوق دے. اگر وہ نہیں دے سکتی تو اس ریاست کو ختم ہو جانا چاہیے. کیا ضرورت ہے اس ریاست کی؟ اس پاکستان کی ریاست کی، اس پاکستان کے اندر رہتے ہوئے عام لوگ، غریب لوگ، محنت کش لوگ، لوور مڈل کلاس کے لوگ، ان کو کیا ضرورت ہے اس ریاست کی جب ان کو کچھ دے نہیں رہی؟ اس ریاست کو ختم ہو جانا چاہیے. ہاں اگر اس ریاست کو ختم نہیں ہم نے کرنا تو پھر، اور جنگل کا قانون نہیں بنانا، تو اس ریاست کے سارے سسٹم کو اس طریقے سے اوور آل کیا جائے. اور وہ صرف ایسی پارٹی کر سکتی ہے جو عام لوگوں میں سے آئے، کہ وہ عام لوگوں کے لیے چلے، وہ ان لوگوں کو بیمار، ان لوگوں کو محتاج، ان لوگوں کو مایوس، محروم نہ رکھے. تو یہ اصل وہ کانسیپٹ ہے جو برابری پارٹی کا کانسیپٹ ہے. جو ہمارے پیپرز ہیں وہ ہم لکھ رہے ہیں. ہمارا ابھی مینیفیسٹو پڑا ہوا ہے، ہماری ویب سائٹ پہ بھی ہے، ہمارے فیس بک پیج پہ بھی ہے. میں ٹویٹ بھی کرتا رہتا ہوں، سوشل میڈیا پہ بھی جاتا رہتا ہوں، ٹی وی پہ بھی جا کے بولتا ہوں. یہ ہماری تیاری آہستہ آہستہ ہر شعبے میں ہو جائے گی. جب ہم نے کچھ وقت لگے گا، ہم نے جیتنا ہے نا الیکشن. ابھی کیا ہم الیکشن جیت سکتے ہیں؟ دیکھو جب ہم نے الیکشن جیتنا ہے نا، اس سے پہلے ہم سب کچھ کر چکے ہوں گے. لوگ کتنے ہوں گے؟ کروڑوں لوگ ہوں گے ساتھ. برابری پارٹی نظریہ ہے، ایک کانسیپٹ ہے، اور یہ کانسیپٹ ایسا ہے کہ یہ مانگتا ہے اس چیز کو کہ ایک دفعہ جب یہ کانسیپٹ چل پڑے اور میکرو مطلب بنیادی جو آپ کا ڈھانچہ ہے اس کے اندر، تو آپ کو پتہ ہے آپ نے کیا کرنا ہے. ڈیٹیل میں جب آپ نے جانا ہے تو وہ آپ نے جانا ہے انجینئرس کے ساتھ بیٹھ کے، آئی ٹی کے ایکسپرٹس کے ساتھ بیٹھ کے، ڈاکٹرس کے ساتھ بیٹھ کے. اس ملک کے اندر جو بھی لوگ جس شعبے میں بھی، زراعت کے شعبے میں، صنعت کے شعبے میں مہارتیں رکھتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کے. اور وہ کیوں آئیں گے؟ کیونکہ برابری پارٹی ہے، وہ عام لوگ ہیں. سارا پاکستان عام لوگ چلاتے ہیں بھائی. سارا پاکستان صنعت کار یا سرمایہ دار نہیں چلاتا، جاگیردار نہیں چلاتا. عام لوگ اپنی محنت ادھر سے چلاتے ہیں. تو وہ جب آئیں گے تو یہ سب کچھ تو کچھ مسئلہ ہی نہیں ہے. یہ لوگ یہ کیوں نہیں کرتے؟ یہ میں بتا دیتا ہوں. یہ لوگ اس لیے نہیں کرتے کیونکہ یہ پلاننگ اپنے لیے کرتے ہیں. اور عمران خان کی جتنی پلاننگ تھی انہوں نے عام لوگوں کے لیے کی نہیں ہوئی تھی. انہوں نے کہا جی انہی لوگوں کو لے کے آؤ دوبارہ، ان کے ساتھ سارے وہی ہیں. تو انہوں نے جب پلاننگ کرنی ہے تو کس کے لیے کرنی ہے؟ اپنے طبقے کے لیے. وہ کر رہے ہیں اور آپ کا دیکھ لو کیا حال ہے. سر جو نیب کا حال ہی دنوں میں اس کے اختیارات لیے گئے ہیں، آپ اس کے متعلق کیا کہنا چاہیں؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ نیب ایک ایسا ادارہ ہے جو کہ ان لوگوں نے ایک دوسرے کو پریشان کرنے، ایک ہی طبقے کے لوگ، یعنی یہی امیر لوگ جتنے ہیں، کیونکہ مختلف پارٹیز میں بھی ہیں، مختلف گروپس بھی ہیں ان کے، انہوں نے ایک دوسرے کے اوپر ظلم کرنے، ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی کرنے، ایک دوسرے کے اوپر الزام دینے، ایک دوسرے کے اوپر کیس بنانے کے لیے نیب بنایا. نیب کون سا کوئی عام آدمی کو کچھ کہہ رہا ہوتا ہے؟ تو یہ ان کی اپنی ملی بھگت ہے. یہ نیب کو چلنے بھی نہیں دیتے صحیح طریقے سے کہ سب کے اوپر ہاتھ ڈالے. اور جب یہ چلتا ہے تو یہ چلاتے صرف اس وقت ہیں ان کے خلاف جو ان کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، اس وقت ان کے دشمن بن کے. تو ان کی دشمنیاں اور دوستیاں دونوں چینج ہوتی ہیں. یہ بڑے تیز لوگ ہیں. یہ کبھی اس سے دوستی کرتے ہیں، کبھی اس سے کرتے ہیں.
مجھے بتائیں آج تک نیب نے نواز شریف تک کو تو وہ سزا دے نہیں سکا, شہباز شریف تک کو تو سزا دے نہیں سکا, عمران خان تک کو سزا دے نہیں سکا کسی بھی بات پہ. جن لوگوں نے اس ملک کے اندر پارٹیاں بنا کے غریبوں کو نقصان پہنچایا اور امیروں کو فائدہ پہنچایا, ان کو نہیں پکڑ سکا, تو نیب نے کیا کرنا ہے اس ملک کے اندر؟ نیب کے قوانین نہ بدلیں تو وہ بھی اپنے لیے بدلیں گے, یہ لوگ نہ بدلیں وہ بھی اپنے لیے نہیں بدلیں گے. کیا آپ کا خواب وزیر اعظم بننے کا ہے؟ میں نے تو اپنی پارٹی میں صاف کہہ دیا ہے کہ میں نے پہلے بھی جو الیکشن لڑا تھا وہ میں نے علامتی طور پہ لڑا تھا. جن سے میں لڑ رہا تھا عمران خان, شہباز شریف, بلاول بھٹو زرداری سے, ان سے میں جیت نہیں سکتا تھا. وہ ہیڈز تھے تینوں بڑی پارٹیز کے, اربوں روپیہ ان پہ لگ رہا تھا. میں نے تو لڑا تھا علامتی طور پہ, یہ بتانے کے لیے کہ اگر میں لڑ سکتا ہوں ان کے سامنے تو آئندہ آنے والے وقت میں عام نوجوان ڈرے بغیر ان سب جگیرداروں, سرمایہ داروں, مافیاز کے سامنے لڑیں گے, بدماشوں کے سامنے, اور ڈریں گے نہیں کیونکہ پیچھے پارٹی کھڑی ہوگی جس کے ساتھ کروڑوں لوگ ہوں گے. تو یہ اس آئیڈیا کے ساتھ لڑا تھا. اب میں نے نہیں لڑنا الیکشن, میں نے تا حیات الیکشن نہ لڑنے کا اعلان کر دیا ہوا پارٹی میں. عوام میں بھی آپ کے تھرو بھی جائے گا, اور میں ٹی وی پہ بھی کہہ چکا ہوں پہلے بھی. تو میں کیوں یہ کر رہا ہوں؟ تاکہ لوگوں کو یہ نہ لگے کہ پھر ایک تھوڑا سا مشہور یہ بھی ہے, اور بھی آرٹسٹ ہوتے ہیں, ایکٹر, سنگرز, اسپورٹس پرسنز ہوتے ہیں, وہ یہ بھی ایک آ گیا ہے اور ابھی ایک نئی پارٹی بنا رہا ہے, اور آخرکار اس نے بھی نا 10-12 سال لوگوں کو پاگل بنانا اور خود وزیر اعظم بن جانا ہے. اقتدار کی جو بھوک ہوتی ہے نا, اگر وہ عمران خان سے نکال دیں, آپ شہباز شریف, نواز شریف سے نکال دیں, شریف خاندان سے اور زرداری خاندان, بھٹو خاندان سے, میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں یہ سیاست چھوڑ دیں گے, اپنی پارٹیاں چھوڑ دیں گے. اگر ان کو پتہ ہوگا کہ میں نے وزیر اعظم نہیں بننا, یہ وزیر اعظم خود بننا چاہتے ہیں. یہ اقتدار آپ کسی اور کو بنائیں گے؟ ہم تو پارٹی بنائے گی, میں نہیں بنوں گا. اور وہ جو لوگ بنیں گے وہ اس طبقے سے ہوں گے جس طبقے کو اس ملک میں نہیں کچھ ملا, یا جو لوگ بڑی مشکل سے اپنے گھر والوں کو عزت کی روٹی کھلاتے ہیں اور تعلیم دیتے ہیں اور علاج دیتے ہیں. اس میں مڈل کلاس کے لوگ بھی ہیں اور محنت کش بھی ہیں اور غریب لوگ بھی ہیں. ان لوگوں میں سے لوگ سر وہ کیسے بن سکتے ہیں؟ کیونکہ آپ دیکھیں نا, ہمارے ملک میں اگر کوئی سیاست آتی ہے, آرمی چیف آتا ہے, تو وہ اوپر سے بلاوا آتا ہے تو آپ معاملات چل رہے ہیں. مطلب یہ ایسے کیسے ممکن ہے؟ اتنی آسانی سے ممکن ہے؟ میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتا دیتا ہوں. یہ سب سے اہم سوال آپ نے کیا. اگر آج آرمی کو یا اسٹیبلشمنٹ کو یا جوڈیشری کو, جتنے بھی ادارے ہیں پاکستان کے, ایجنسیز کو, بیوروکریسی کو, میڈیا کو, اگر ان کو پتہ نہ ہو کہ یہ سیاستدان کیا کرتے ہیں, ان کو پتہ ہے سب کو, پیسے بناتے ہیں, عام لوگوں کے لیے کیا کرنا ہے انہوں نے, تو یہ ان کے خلاف بھی نہ ہوں. یہ کیا کہتے ہیں, یار اگر یہ کر رہے ہیں تو پھر ٹھیک ہے, پھر ہمارا بھی رول بنتا ہے, ہمارا رول رہے گا سیاست میں ان سب کا رول ہے. اب ہم بات کریں, فرض کریں ان پارٹیز کی, کہ یہ کیوں نہیں عام لوگوں کو لیڈرشپ دیتے, یہ کیوں پیسے بنانے کے لیے آتے ہیں صرف, یہ کیوں آگے ہمیں ڈرامے کرتے ہیں, اور بعد میں پتہ لگتا ہے کہ چاہے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی, چاہے مسلم نون کی تھی, چاہے تحریک انصاف کی تھی, ان تینوں پارٹی کے امیر لوگ جو ہیں وہ اور پیسہ بنا چکے ہیں ان تمام ادوار میں. یہ سب ان کے پیسے بڑھتے جا رہے ہیں, جو مرضی حکومت ہے, کسی کی بھی الزام لگا رہے ہیں ایک دوسرے پہ, پیسے سب بنا رہے ہیں, مل کے بنا رہے ہیں سب کے. آپ اثاثے چیک کر لیں, جائیدادیں چیک کر لیں. یہ عام لوگوں کو کیوں نہیں دیتے؟ اس لیے نہیں دیتے لیڈرشپ, کیونکہ یہ خود پیسہ بنانا چاہتے ہیں. اگر آج چاہیں, اور یہ بات سب سے امپورٹنٹ ہے, اگر آج عمران خان چاہیں, آصف زرداری چاہیں یا نواز شریف چاہیں, یہ ایک کال کے اوپر یہ کہہ سکتے ہیں کہ جتنے لوگ ہمارے ساتھ امیر ہیں نا, ہم ان کو نکال رہے ہیں پارٹی سے, یا پارٹی سے نہیں نکال رہے, ہم ان کو عہدیداری سے نکال رہے ہیں. آج سے صرف عام لوگ ہماری پارٹی میں لیڈر بھی بنیں گے, اور پارلیمنٹ میں ہم ان کو لے کے جائیں گے, ہم ان کو لڑوائیں گے الیکشن. ایک بھی پارٹی کہہ دے, آپ کو پتہ ہے اس ملک میں ہلچل مچ جائے گی. عام لوگ محلوں کی سطح پہ نکلیں گے باہر کے, ہم لیڈر بنا جاتے ہیں, ہم چلائیں گے پارٹی. یہ دیتے نہیں ہیں ان کو یہ موقع, کیوں نہیں دیتے؟ میرا تو بڑا سمپل سا سوال ہے نا, یہ محلوں کی سطح پہ آرگنائز کیوں نہیں کرتے, اور انہی لوگوں کو اوپر کیوں نہیں لے کے آتے کارکردگی کی بنیاد پہ؟ اس لیے کہ یہ کرنا نہیں چاہتے, اور آرمی کو پتہ ہے اور جوڈیشری کو بھی پتہ ہے. تو اگر ہماری پارٹی اس طرح منظم ہوتی ہے جو ہم کر رہے ہیں, ہم تو کہہ رہے ہیں نا برابری پارٹی, عام لوگوں کی پارٹی, اگر ادھر سے ہم اٹھ کے پارٹی بناتے ہیں تو اسٹیبلشمنٹ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہمیں کچھ کہے. بھئی اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ پہ اندر کون لوگ ہیں سارے؟ سپاہی کون ہوتے ہیں, میجر کون ہوتے ہیں, کپتان کون ہوتے ہیں, کرنل کون ہوتے ہیں, بریگیڈیئر کون ہوتے ہیں؟ وہ تو صرف جنرلز ہیں نا جو زیادہ تھوڑا سا ان کے پاس ہوتا ہے, وہ بھی اسی ملک کی مڈل کلاس سے نکلے ہوتے ہیں, ان کو بھی اصل بات کا پتہ ہوتا ہے.
تو یہ سارے لوگ جب دیکھیں گے کہ بھائی یہ تو لوگ ہی بڑے سنسیئر ہیں, آنیسٹ ہیں, اور عام لوگوں کو گھروں سے نکل کے آ رہے ہیں اور انہیں پیسہ بھی نہیں بنانا, اور یہ پارٹی بھی اس قسم کی ہے. اس طرح جواد احمد بیٹھا ہوتا ہے, وہ کہتا ہے یار چلو میں تو الیکشن بھی نہیں لڑوں گا, پارٹی بناؤ اور اپنے لیے اس ملک کو چینج کرو. تو وہ کیوں ہمارے پیچھے جائیں گے اور کیوں ہمیں نہیں کچھ کرنے دیں گے؟ یہ کرتے نہیں ہیں بھائی, اس لیے پھر یہ الزام لگاتے ہیں. اور دیکھو آپ تو ثبوت آپ نے خود دے دیا. وہ کہتے ہیں جی اسٹیبلشمنٹ آئی اور عمران خان کو لے آئی, سب نے کہا جی سلیکٹڈ. ٹھیک ہے جی, اب عمران خان آئے, یہ آ گئے پی ڈی ایم, عمران خان نے کہنا شروع کر دیا وہ جی امپورٹڈ گورنمنٹ, یہ ان کو لایا گیا ہے, ان کے بھی یہ نیوٹرل ہیں وغیرہ, جو نیوٹرل نہیں ہونا ہے, جن کو نیوٹرل ہونا چاہیے تھا, اور اب ان کو نہیں نیوٹرل ہونا چاہیے, اب ان کو ساتھ میرے ہونا چاہیے. کبھی کہتے ہیں نیوٹرل ہونا چاہیے جب اپنی باری آتی ہے, کبھی کہتے ہیں جب نیوٹرل نہیں ہونا چاہیے. تو عمران خان کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ مجھے لاؤ دوبارہ. تو یہ دیکھ ہی ان کو رہے ہیں, وہ صاف بتا رہے ہیں کہ وہ وہی لا رہے ہیں, اور دیکھ ہی ان کو رہے ہیں نا, لا بھی وہی رہے ہیں اور یہ بھی ان کو دیکھ رہے ہیں, عوام کو نہیں دیکھ رہے. عوام کو دیکھنے کا طریقہ ایک ہی ہے, آپ کو لیڈر بنائیں, ان کو بنائیں ہمارے جو کیمرہ مین ہیں, جو بننا چاہتا ہے, محنت کرنا چاہتا ہے سیاست میں, وہ کر سکے. چائنا میں کمیونسٹ پارٹی آف چائنا جو ہے, اس کے اندر ایک عام نوجوان کسی گلی محلے کا وہ جا کے ممبرشپ لیتا ہے اور کام شروع کر دیتا ہے. اب یہ اس کے اوپر ہے, اس کی منظم کرنے کے لوگوں کو اس کی صلاحیت کیسی ہے, اس کے اندر محنت کرنے کا اور ٹائم دینے کا جذبہ کتنا ہے, اور وہ قربانی کتنی کر رہا ہے کہ وہ باقی سارے کام چھوڑ کے یہ کام کر رہا ہے. یہ اس کے اوپر اس کی اہلیت اور صلاحیت اور اس کی قربانی اور محنت کی وجہ سے وہ اوپر جاتا ہے. ادھر مجھے بتائیں, آپ کر سکتے ہیں, آپ کسی پارٹی کے دفتر میں جا کے مجھے دکھائیں. دیکھیں آپ بڑے انٹیلیجنٹ آدمی ہیں, آپ یوٹیوب چینل چلاتے ہیں اپنا, آپ اپنا بڑے اچھے سوال آپ نے مجھ سے پوچھیں, آپ کیوں سیاست میں نہیں آتے؟ آپ کو پتہ ہے ادھر کوئی کام ہی نہیں ہے سیاست میں, یہ لوگ مجھے آنے نہیں دیں گے. میں جاؤں گا ان کے دفتر میں, کہیں گے یار کوئی نعرے شعرے مارو, چائے شائے بنا دو, کوئی ایسا کرو کہ ہمارے لیے نا کوئی چندے اکٹھے کر دو, کوئی لوگوں کو اکٹھے کر کے نا تو ایک جلوس نکال دو. اس سے زیادہ, یا جھنڈے اٹھا لو ہمارے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ آپ کو کہیں کہ جی آپ ہماری جگہ پہ آ جاؤ. کوئی ایسی پارٹی نہیں ہے ان تینوں میں سے, یہ تینوں پارٹیاں انہی لوگوں کی ہیں, اور اسی لیے ہم لوگوں کا یہ حال ہے اس وقت. سر برابری پارٹی کی طرف سے آپ ایز اے چیئرمین نوجوانوں کو کیا پیغام دینا چاہیں؟ بڑا سمپل پیغام ہے. میں نے عمران خان کو 2013 میں انکار کیا کہ میں نے نہیں آنا پی ٹی آئی میں. میں نے احسن اقبال, میرے بڑے اچھے دوست ہیں, میرے سے بڑے ہیں لیکن بہت اچھے ان کے ساتھ میرے تعلقات ہیں. عمران خان کے ساتھ بھی بڑے اچھے تعلقات ہیں میرے. تو احسن اقبال کو میں نے کہا کہ میں نے مسلم نون میں نہیں آنا, 2013 میں انہوں نے مجھے کہا. نظر گوندل کے بھائی ذوالفقار گوندل نے مجھے, اس زمانے میں وہ دونوں پی ٹی آئی میں تھے, پیپلز پارٹی میں تھے, اب وہ پی ٹی آئی میں ہیں, تو انہوں نے مجھے پیپلز پارٹی کی ٹکٹ کے لیے کہا لاہور سے. میں نے کہا میں نے نہیں آنا. تو نوجوانوں کو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر میں یہ سب کچھ کر سکتا ہوں, اور میں قربانی جس حد تک میں دے سکتا ہوں وہ دے رہا ہوں. میں وزیر اعظم نہیں بننا چاہتا, میں عہدہ بھی نہیں چاہتا, میں نے یہ پارٹیاں بھی جوائن نہیں کی. آج ہوتی تو میں ٹی وی پہ ہر وقت بیٹھ کے لیڈر بنا ہوتا بڑا, اور میں کہتا جی دیکھیں جی یہ ہے, دیکھیں جی وہ ہے. میں اپنے آپ کو پیسے کما کے دے رہا ہوتا, فیملی میری اور زیادہ خوشحال ہو جاتی. الٹا میں اپنے پیسے لگا کے پارٹی بنا رہا ہوں. میرا ایک ہی پیغام ہے نوجوانوں کو, برابری پارٹی جوائن کریں. برابری پارٹی واحد آخری حل ہے پاکستان کا, کیونکہ یہ عام لوگوں کی پارٹی ہے. عام لوگ اس کا حل کر سکتے ہیں اس ملک کا. اگر آپ نہیں کریں گے جوائن, ملک ختم ہو جائے گا. بالکل میں آپ کو صاف بات بتاؤں, آپ کے سامنے ہو رہا ہے. تو ان لوگوں کے ہاتھ سے نکالیں اقتدار, اپنے ہاتھ میں لے کے آئیں. برابری پارٹی آپ کو پلیٹ فارم دے رہی ہے, نوجوان جو ہیں برابری پارٹی جوائن کریں اور اس ملک کو اپنے ہاتھوں سے سب کے لیے خوشحال کریں. امیروں کے بھی ہم خلاف نہیں ہیں, ہم ان کی سیاست کے خلاف ہیں. تو ہم تمام لوگوں کے بچوں کو ایک خوشحالی کی زندگی دینا چاہتے ہیں. سر ہمارے ویورز کے لیے کوئی ایک گانا, کوئی ایک سانگ تھوڑا سا ڈیڈیکیٹ کرنا چاہتے ہیں؟ میں ایک گانا ہے میرا جو میں نے پاکستان کے لیے کیا ہوا ہے ابھی, تو مجھے لگتا ہے کہ اچھا ایک پیغام ہوگا. تم سرخ روح ہوگے, تم جو کرو حوصلہ, جیتو گے تم صدا ہے یہ اپنی دعا. پر تم جیتو یا ہارو سنو, ہمیں تم سے پیار ہے, ہمیں تم سے پیار ہے, ہمیں تم سے پیار ہے. پاکستان زندہ باد.